السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدینہ شریف کی زیارتوں کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ میں اپنے تمام ویورز کو آج مدینہ شریف کی چند زیارتیں ہم کروائیں گے انہیں۔ آج دن ہے ویڈنسڈے اور 3 اپریل کا دن ہے۔ ویڈنسڈے 3 اپریل، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مدینہ شریف کے بازار، سڑکیں اور یہ پہاڑ ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے احد پہاڑ پہ۔ احد پہاڑ کی آپ کو زیارت کروائیں گے آج انشاءاللہ عز و جل۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد اجابہ۔ یہاں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، انہوں نے ایک مسجد بنائی، اللہ کے حبیب کو پیغام دیا کہ یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ مسجد میں تشریف فرماؤ۔ اللہ کے حبیب جب اس مسجد میں تشریف فرما ہوئے، آپ 3 دن کے بھوکے تھے، آپ 3 دن سے بھوکے تھے، لیکن جب آپ نے اپنے دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آپ کو اپنی امت کی بھوک یاد آ گئی۔ اللہ کے حبیب نے یہاں پہلی دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ کبھی رزق کی کمی نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کتنا غلہ اتارا ہوا ہے، ہم کھا کے پھینک رہے ہیں، سڑ کے جا رہا ہے، لیکن غلہ ختم نہیں ہو رہا۔ دوسری دعا یہاں اللہ کے حبیب نے مانگی، یا اللہ میری امت پہ ظاہری عذاب نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ آج باپ بیٹے کا گناہ نہیں جانتا، بیٹا باپ کا گناہ نہیں جانتا، ماں بیٹی کا گناہ نہیں جانتی، بیٹی ماں کا گناہ نہیں جانتی۔ آج اللہ نے تمام لوگوں پہ پردہ رکھ دیا حضور کے دعا کی برکت سے۔ اللہ کے حبیب نے یہاں 2 دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی۔ آپ کے دل مبارک میں تیسری دعا تھی، آپ کے لب مبارک پہ آئی نہیں تھی، کیونکہ لب مبارک پہ آ جاتی تو اللہ قبول فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ آپ اللہ کے حبیب کو جا کے روک دیجئے، تاکہ وہ دعا کل قیامت کے لیے امتیوں کے لیے شفاعت کے لیے رکھی جائے۔ وہ تیسری دعا کیا تھی؟ یا اللہ میری امت میں کبھی فرقے نہ بنے، فرقہ واریت نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا مانگنے سے آپ کو رخوا دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے یہاں 2 دعائیں مانگی، پہلی کہ کبھی امت پہ رزق کی کمی نہ ہو، اور دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت پہ ظاہری عذاب نہ ہو۔ پچھلی امتیں جب گناہ کرتی ان کے جسم جانوروں میں تبدیل کر دیے جاتے، ان کا کھانا خون اور پیپ میں تبدیل کر دیا جاتا، اور آج دیکھیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں پہ پردہ رکھ دیا حضور کی دعا کی برکت سے۔ آج ہم تمام لوگ سفید پوش ہو کے بیٹھے، آج کوئی کسی کا گناہ نہیں جانتا۔ تو یہ وہ مسجد اجابہ تھی، اور اسی کے سامنے ہی ایک اور مسجد ہے جو خواتین کا ریاض الجنہ ہے۔ وہاں سے سیدھا آپ لوگ باہر آئیں گے تو آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ایک سفید کلر کی مسجد پڑے گی۔ جب دروازے سے آپ باہر ہوں گے تو آپ کا الٹا ہاتھ پڑے گا، وہ مسجد ہے مسجد امام بخاری۔ حضرت امام بخاری کا گھر مبارک ہے جہاں بخاری شریف لکھی گئی۔ اگر بہت سے لوگوں کو اگر زیارت کرنی ہے تو وہ تمام حجاج کرام گیٹ نمبر 330 سے باہر آئیں گے تو آپ کو وہ مسجد نظر آ جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم یہاں سے جا رہے ہیں سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ۔ آپ اللہ کے حبیب کے سب سے پیارے چچا جان سیدنا حضرت امیر حمزہ، سیدنا حضرت امیر حمزہ جنگ بدر میں آپ نے ایک کافر کو قتل کیا، اس کافر کا نام عتبہ ابن ربیعہ۔ آپ نے جب وہ آپ کے مکے مقابل آیا، آپ نے ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ تو اس کی بیٹی ہندہ بنت عتبہ اپنے باپ کے لاشے پہ آئی اور اس نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے باپ کے لاشے پہ قسم لیتی ہوں کہ جب تک سیدنا حضرت امیر حمزہ کو معاذ اللہ شہید نہ کر دوں اور آپ کا کلیجہ اپنے دانتوں سے نہ چباؤں، جب تک چین سے نہ بیٹھوں۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک غلام کو تیار کیا، غلام کا نام وحشی بن حرب۔ انہیں راضی کیا کہ اگر تم میرا کام کر دو، سیدنا حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو، تو میں تمہیں اتنا سونا دوں گی کہ تمہیں زندگی میں کسی کا غلام بننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ غلام تو راضی ہو گئے، کیونکہ اس وقت غلاموں پہ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، اور وہ نشانے بازی میں بڑے ماہر تھے، نیزہ چلانے میں بڑے ماہر تھے، ان کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ جب جنگ احد شروع ہوئی تو سیدنا حضرت امیر حمزہ جنگ میں مصروف تھے،
تو ویسے بھی نہ رہو. آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اللہ کے پیارے حبیب اور آپ کے چچا جان جو جنگ میں مصروف ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ آپ جنگ میں مصروف ہیں، آپ کی طرف چھپتے ہوئے آئے اور ایک نیزہ آپ کی طرف دے مارا جو آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں جا کے پیوست ہو گیا. آپ اس مقام پہ شہید ہو گئے اور ہندہ بنت عتبہ آپ کے لاشے پہ آئی اور اپنے بستے سے ایک چھری نکالی اور اس چھری سے آپ کے جسم کے اعضاؤں کو کاٹنے لگی. آپ کے جسم کے وہ اعضا جو ہم سنیں تو ہمیں اپنی روح ابھی کھڑے کھڑے کانپ جائے گی. آپ کے جسم مبارک کے وہ اعضا مبارک، آپ کی ناک مبارک، ہونٹ مبارک، کان مبارک، یہ تمام چیزوں کو کاٹ کے اپنے گلے میں ایک سوئی دھاگے کے ذریعے گلے میں ہار اور بندے بنا کے پہن کے آپ کے جنازے مبارک پہ جشن مناتی کہ آج میں نے اپنے باپ کی بدر والی جنگ کا بدلہ لے لی. آپ کے سینے مبارک پہ اس نے چھری رکھی اور پورا سینہ آپ کا شاٹ کر دیا اور آپ کا کلیجہ مبارک نکال کے آپ اپنے دانتوں سے چبایا. دیکھیں جی، نہ مجھے بتانے میں تکلیف ہوئی، نہ جی آپ کو سننے میں تکلیف ہوئی، لیکن یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب کے سب سے پیارے چچا جان سیدنا حضرت امیر حمزہ، جن کے بارے میں کہا اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ اسد اللہ و اسد رسول اللہ. یہ اللہ کے بھی شعر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شعر ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے حضور کی ذات کے لیے پیش کر دیے، دین کی خدمت کے لیے پیش کر دیے. آپ کی بہن سیدنا حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت عاتکہ احد کی جنگ میں جب آپ شہید ہو گئے، آپ کے لیے ایک چادر لے کے آئی، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا مالی حالات بڑے کمزور تھے. مسلمان بڑی کمزوری سے گزر رہا تھا، مالی حالات سے بڑا کمزور تھا. تو اس وقت آپ کے لیے ایک چادر لائی گئی. جب وہ چادر آپ پہ ڈالی گئی تو آپ کے چہرے مبارک پہ جب ڈالی جاتی تو آپ کے قدم مبارک کھل جاتے. جب آپ کے قدم مبارک پہ ڈالی جاتی تو آپ کا چہرہ مبارک کھل جاتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے چچا جان کے قدموں پہ احد کی گھاس ڈال دو. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کفن بھی پورا نصیب نہیں ہوا، لیکن کیا آج اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے کونے کونوں سے لوگوں کو بلایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ رضی اللہ و رضی عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونوں سے لوگوں کو بلایا اور کہا آؤ اور ان کی قبر مبارکہ پہ سلام پیش کرو. دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کے ان کی قبر مبارکہ پہ سلام پیش کرتے ہیں. ابھی میرے